اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب فارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها على بعد لمدين كما بعدت ثمود صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کا قومی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے تبلیغ کی اور یہ کہا اے قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو، بلا شبہ میں تمہیں ایک خیر کی طرف دیکھتا ہوں اگر اس پر عمل کرو، ورنہ میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں ایک احاطے میں لینے والے دن کے عذاب سے۔ اور اے قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، پورا ماپ تول انصاف کے ساتھ دیا کرو، لوگوں کو چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ جو رزق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہو وہ بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تمہارے اوپر ہر وقت کوئی نگران نہیں ہوں۔ قوم کہنے لگی یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا تنزن، قوم نے کہا اے شعیب آپ کو آپ کی نماز یوں حکم کرتی ہے کہ ہمیں منع کرو ان چیزوں سے اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے، اور اس بات سے تم منع کرو کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ آپ تو بڑے سمجھدار معلوم ہوتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے قوم تم ذرا غور و فکر کرو کہ میں اگر اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، یعنی اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے اپنی طرف سے اچھا رزق مجھے دیا ہے، ما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، میں ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ایک چیز سے منع کروں تو وہ خود کرنے والا بنوں، میں بھی ان چیزوں سے روکتا ہوں، تمہیں بھی روک رہا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، بس میرا تو اتنا ہی کام ہے جتنی میری طاقت ہے اتنی میں اصلاح کی باتیں تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اور مجھے جو بات کرنے کی ہمت ہو رہی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی توفیق ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اے میری قوم کہیں میری ضد کرنا، میرے بارے میں جو تم ضد کرتے ہو، یہ میری ضد کرنا تمہیں کہیں اس عذاب کی طرف نہ مبتلا کر دے جیسے کہ عذاب آیا قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر، اور قوم لوط بھی تم سے کوئی دور نہیں ہے۔ اپنے گناہوں سے اپنے رب سے معافی چاہو، اس کی طرف رجوع کر کے رہو، بلا شبہ میرا رب مہربان ہے، محبت والا ہے۔
قوم کہنے لگی یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا، کہنے لگے اے شعیب ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی جو آپ کہتے ہیں، ہم تو آپ کو اپنے درمیان میں کمزور آدمی سمجھتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کے ساتھ ہماری رشتہ داری نہ ہوتی ہم آپ کو پتھروں کے ساتھ سنگسار کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، آپ ہمارے اوپر کوئی بڑے زبردست نہیں ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے قوم میری بھائی بندی یا میری رشتہ داری تمہیں اللہ کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہے کہ تم نے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ بلا شبہ میرا رب تمہارے اعمال کو احاطے میں لے رہا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے قوم تم اپنی جگہ پہ اپنے کام کرو، میں اپنے کام کرتا ہوں، ان قریب تم جان لوگے مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے جس کے اوپر رسوائی والا عذاب آئے گا اور کون جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم بھی انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، اور جب ہم نے اپنا حکم یعنی عذاب کی صورت والا بھیجا تو نجات دی ہم نے شعیب علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو اپنی خصوصی مہربانی سے، اور ان کو ایک چیخ نے پکڑا، پس وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے بل گر کے مر گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ اس میں رہتے ہی نہیں تھے۔ سنو بعدا لمدین کما بعدت ثمود، دوری ہے قوم مدین کے لیے جیسے کہ قوم ثمود کے لیے تھی۔ اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور گزشتہ سبق میں کہ ان کے اوپر عذاب آیا قوم لوط پر کہ نشان لگے تھے پتھروں پر جن جن کے اوپر ان پتھروں نے لگنا تھا۔ یہ قوم لوط کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ اس وقت اکثر حصہ اس کا اردن کے پاس ہے اور کچھ حصہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہی وہ جگہ ہے جس کو بحر میت کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں قوم مدین کا ذکر ہے۔ یہ مدین علاقے کا نام ہے، بعض نے کہا کہ ان کا کوئی اوپر جد امجد اس کا نام مدین تھا تو اسی نسبت سے ان کا بھی نام پڑ گیا قوم مدین۔ قوم مدین کی طرف اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔ یہ مدین کا علاقہ اس وقت موجودہ جو تقسیم ہے ملکوں کی، یہ شام کے پاس ہے۔ اس نام سے جو قوم مدین کی جگہ ہے اب یہ معان کے نام سے مشہور ہے جہاں پر قوم مدین آباد تھی۔ یہ شام اصل میں اس پرانی تاریخی اسلامی نقطہ نظر سے شام کا علاقہ اس وقت 5 ملکوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ یہ اردن، یہ شام، فلسطین، یہ سارے ایک ہی لبنان، یہ ایک ملک تھا جس کو شام کہا جاتا تھا، اور اس پورے شام کے لیے ایک گورنر اسلامی حکومت کا ہوتا تھا جو اب تقسیم کر کے یوں ٹکڑے ٹکڑوں میں ہم بیٹھے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں اور دشمن تماشا دیکھ رہا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے حکمرانوں کو یہ بات کب سمجھ میں آئے گی، اپنی طاقت کو خود ہی کمزور کیے جا رہا ہے۔ اگر کسی مسلمان قوم میں کوئی کمزوری ہے تو کفر اس کا ٹھیکیدار لگتا ہے کہ وہ آ کے اس کے اوپر بم برسائے وغیرہ۔ ان کے اندر 1000 کمزوریاں نہیں ہیں، ہم جا کے بم مارتے ہیں، لیکن ہماری کمزوری سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہماری بے سمجھی سے، کمزوری سے نہیں، ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن مجید نے قوم مدین کو اصحاب الایکہ بھی کہا ہے۔ اصحاب الایکہ، ایکہ لفظ جنگل درختوں کو کہتے ہیں۔ بعض رات میں تو یوں لکھا ہے کہ جو قوم مدین کا شہری علاقہ تھا اس کو مدین کہتے تھے، جو ان کا دیہاتی علاقہ جنگلوں وغیرہ والا تھا اس کو ایکہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی قوم ہے جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ بعض رات نے بڑی سکہ روایات سے ایک اور بات نقل کی ہے کہ قوم شعیب میں جس طریقے سے بت پرستی کی عادت تھی یا ناپ تول میں کمی کی، ایسی ہی قوم شعیب میں ایک ایسی قوم بھی تھی کہ جو درختوں کی عبادت کرتے تھے، درختوں کو سلامی کرتے تھے، درختوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو اصحاب الایکہ بھی کہتے ہیں۔ اکثر قومیں جو اس سے پہلے آپ نے دیکھی ہیں جیسے ہود علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی وغیرہ قومیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم دیکھیں، ان میں بت پرستی غالب تھی اور کوئی دوسرا گناہ اتنا نہیں تھا۔ بت پرستی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ قوم لوط میں
بت پرستی کے علاوہ گندی فطرت والا گناہ تھا، اور قوم شعیب میں بت پرستی کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان کے یہ بہت زیادہ رواج پا چکا تھا۔ جب لیتے تھے چیزیں تو لینے والوں سے تو پوری لیتے تھے، لیکن جو کلو ترازو گز میٹر کے جو انہوں نے طریقہ بنایا ہوا تھا، وہ بظاہر دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ مجھے پورا دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کو وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جو ان دو گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے۔ یہ وہی شعیب ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے قتل ہو گیا تھا، ارادہ قتل کا نہیں تھا، ویسے مکہ مارا تھا، اتفاق سے وہ مر گیا۔ دوسرے دن وہ دوسرا بندہ جس کو چھڑایا تھا اپنا اسرائیلی شخص، وہ پھر لڑائی کر رہا تھا، تو اس کو جیسے سمجھانے لگے کہ بھائی تم ہر روز لڑائی کرتے ہو، تو اس نے سمجھا آج میرا نمبر آ گیا ہے مکہ کھانے کا، تو اس نے جا کے شکایت کر دی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا وہ قومی آدمی تھا۔ بہرحال پھر واجہ رجل من اقصى المدینۃ یسعیٰ، وہ ایک شخص دوڑتا ہوا فرعون کی مجلس سے اٹھ کے آیا کہ موسیٰ آپ کے بارے میں فرعونی مجلس میں یہ شکایت لگ چکی ہے کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ آپ نے کیا ہے، اب آپ کے گرفتاری کے آرڈر ہو رہے ہیں، آپ اپنی جان بچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے، بس جدھر دل آیا ادھر ہی چل نکلے۔ وہ چلتے چلتے خشکی کے راستے سے اس مقام پہ پہنچے جس کو 20ویں پارے میں قرآن مجید بیان کرے گا کہ یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ وہ لڑکیاں جو پانی پلا رہی تھیں علیحدہ ہو کے کھڑی تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں ان کے مویشی کو پانی پلایا، وہ حیران ہو گئیں کہ یہ اتنی بڑی چٹان یا جو بھی کوئی چیز تھی، وہ قوم مل کر کام کرتی تھی، لیکن اس شخص نے، یہ کیسا نوجوان ہے کہ اکیلا اس نے یہ کام کر لیا، اور حیادار بھی ہے، اس نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو گھر میں جا کے ابو کو بتایا، شعیب علیہ السلام کے لڑکے نہیں تھے، لڑکیاں تھیں۔ جب انہوں نے جا کے بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تھے، چنانچہ بلایا گیا، وہ پہنچ گئے۔ پھر وہ 10 سال تک جو خدمت ہوتی رہی، وہ حضرت شعیب علیہ السلام یہ وہی ہیں جو قوم مدین کی طرف ان کو بھیجا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جا کے، بس اللہ کا حکم تھا موسیٰ علیہ السلام کو 2 پیغمبروں کی طرف اللہ پاک نے بھیجا ہے، کسی اور پیغمبر کو کسی پیغمبر سے علم سیکھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اصحاب تصوف نے تو یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو معتدل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے کہ اپنے غصے کا اعتدال کریں، کہ آپ کا غصہ زیادہ ہے کہ بہت جلدی آپ مار دیتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا، جس کا واقعہ سورہ کہف میں آتا ہے 16ویں پارے میں تقریباً، کہ جا کے تکوینی علم حاصل کریں، جو موسیٰ علیہ السلام نے سائل کو کہا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو اللہ پاک نے کہا کہ آپ نے یہ بات نہیں کہنی تھی، آپ جاؤ فران بحر کلزم کے کنارے کے اوپر ہمارا ایک بندہ ہوگا، اس سے جا کے علم۔ 2 پیغمبروں کے پاس علم سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑا، جس کو اقبال نے کہا نا، اگر شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اقبال اس کو 2 قدم کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو 10 سال خدمت کی، پہلے بکریوں کو جب وہ تنگ کرتی تھی تو مارتے تھے، اور ڈرتے بھی تھے کہ کہیں ان کی کوئی ٹانگ ٹوٹ نہ جائے، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب بکریاں تنگ کرتی تھی، بھاگتی تھی، یہ پیچھے ان کے بھاگتے تھے، پھر ان کو جب پکڑ لیتے تھے تو ان کو کہتے تھے خواہ مخواہ تم بھی بھاگتی رہی اور میں بھی بھاگتا رہا، تم بھی تھک گئی ہوگی، پھر بکری کو دباتے تھے۔ وہ مزاج بدلا نا، پہلے تو ڈانٹتے تھے کہ تم بھاگتی ہے اور مارتے تھے، لیکن ڈرتے بھی تھے کہ ٹانگ نہ ٹوٹے، اس لیے تو بکریاں چروائی گئیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا مگر یہ کہ اس سے بکریاں چروائی گئیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، حضرت آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ ہاں بالکل، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ بکری ایک ایسی چیز ہے کہ شرارت بھی بہت کرتی ہے، ادھر ادھر اس جلدی سے، چھوٹا سا وجود ہے، دوڑ کے چلی جائے گی، لیکن اگر اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی اگر زیادہ مارا جائے۔ اب اس کو دوسروں کے کھیتوں سے بچانا بھی ہے اور بکری کی جان بھی بچانی ہے کہ زیادہ مارا نہ جائے، یہ غصے کا علاج کرایا جا رہا ہے، جس کو اقبال مرحوم کہتے ہیں، اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ کوئی شعیب تمہیں بھی اپنے معاشرے میں کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کی صحبت اختیار کرو۔ یہ جوانی کا جو غرور ہوتا ہے، یہ غصہ، یہ گرم خون، اس کا توڑ کوئی شعیب ہے
اس کے سامنے بیٹھو، پھر وہ شبانی جو ہے کلیمی میں بدل جاتی ہے۔ جب واپس آئے 10 سال کی خدمت کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی تھی۔ یہاں پر اسی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے قوم کو سمجھایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ زمین میں یعنی کہ ناپ تول میں کمی کرنا زمین میں فساد پھیلانا ہے کہ اس سے اللہ کی طرف سے برکت ختم ہو جائے گی کہ دھوکہ کر رہے ہیں اور دھوکے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب لوگوں کو بھی ناپ تول میں کمی پتہ چلے گی تو لڑائیاں بھی ہوں گی کہ آپ نے کلو ہم نے لیا آپ سے، آپ نے پونا کلو دیا ہے، پھر لڑائیاں، یہ بھی فساد ہے۔ یعنی ظاہری فساد بھی ہے ناپ تول میں کمی، اور باطنی فساد بھی ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، اللہ کی طرف سے برکت اٹھ جائے گی۔ قوم کہنے لگی کہ تمہارا نماز روزہ تمہیں یہ مجبور کرتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی باتیں کرو۔ طنز کیا کہ تم جو نیک ہو تو ہمیں اس طرح باتیں کرتے ہو کہ آباء و اجداد کے دین سے روکتے ہو، اور پھر اپنا مال ہے ہمارا، اس میں ہم جو کچھ بھی کرنا چاہیں ہمیں نہیں کرنے دیتے ہو اور روکتے رہتے ہو، ہم نہیں مانتے ہیں تمہاری بات، جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو ہماری ضد جو تم اتنی کر رہے ہو، میری باتوں کی ضد، اس ضد کی وجہ سے کہیں تمہارے اوپر اسی طرح عذاب نہ آ جائے جیسے قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح پر آیا، اور تمہارے قریب ہی بستی آباد ہے لوط علیہ السلام کی، ان پر آیا۔ اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اللہ پاک مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ قوم کہنے لگی یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ہم آپ کی باتیں نہیں سمجھتے، آپ کیا کہتے ہیں، ہمارے دماغ سے اوپر کی باتیں ہیں۔ تکبر اور غرور انسان کو حق سے دور کرتا ہے، اور حق بات سننے کے لیے بھی گویا کہ گوارا نہیں کی انہوں نے، اور کہنے لگے آپ ہمارے درمیان گھٹیا آدمی ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، ہم آپ کی بات نہیں سنتے ہیں۔ لولا رہتک لرجمناک، اگر ہماری آپ کے ساتھ رشتہ داری نہ ہوتی تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے۔ پیغمبر نے کہا میری رشتہ داری تمہیں زیادہ عزیز ہے، اور جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے احکام تمہیں عزیز نہیں ہیں، چھوڑو میری رشتہ داری کو، کیا کرتے ہو، اس خالق کی باتوں کا لحاظ رکھو۔ لیکن قوم نے نہیں مانا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ پھر انتظار کرو تم بھی اللہ کے فیصلے کا، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے امر آ گیا عذاب کا، ایک چیخ آئی، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاسمین، اس چیخ کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور سارے کے سارے جو نہ ماننے والے تھے وہ منہ کے بل گر کے مر گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ بستی ایسی خاموش ہو گئی جیسے کوئی اس میں رہنے والا ہی نہیں تھا۔ الا بعدا لمدین، تو ہم نے شعیب علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیا، جو منکرین تھے اور سرکش تھے ان کو اس عذاب میں تباہ کر دیا۔ سنو دوری ہے قوم مدین کے لیے جس طرح کی دوری تھی رحمت کی قوم سمود کے لیے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔